وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، عنایت کا، شفقت کا معاملہ کیا، اس میں زندگی میں مہلت دی، ڈھیل دیا، برکت دیا اور رمضان جیسے مبارک مہینے تک پہنچا دیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی والا مہینہ بنا دے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو، اللہ کو ایک ماننے والے بندوں اور بندیوں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اور عورتوں کو خطاب کیا اور یوں فرمایا: اے اللہ کو ایک ماننے والے مومن مرد اور عورتوں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، اللہ سے پیار کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ اللہ فرما رہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ اور یہ صرف تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہوئے، جتنی قومیں دنیا میں آئی، جتنی امتیں آئی، جتنے انبیاء آئے، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اللہ فرما رہے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تمہیں بھوکا کیوں رکھنا چاہتے، پیاسا کیوں رکھنا چاہتے؟ اللہ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکے اور پیاسے کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہے لعلکم تتقون، تمہاری زندگی تقوی سے بھر جائے، خوف خدا سے پر ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے لگو۔ رمضان کے روزے اس لیے ہیں کہ ان روزوں کے ذریعے ہماری زندگی میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ جو رمضان میں تقوی اختیار کرتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی تقوی اختیار کرتا ہے۔ جس کو رمضان میں خوف خدا کی دولت ملتی ہے اس کو غیر رمضان میں بھی خوف خدا کی دولت ملتی ہے۔ جو رمضان میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ رمضان اس لیے آیا کہ زندگی میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ڈر طاری ہو جائے، ہر لمحہ یہ سوچے مجھے میرے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگی بھر کا حساب دینا ہے۔ اللہ مجھ سے لمحے لمحے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آدمی روزے سے یہی حاصل کرے۔ روزے کا مقصد لب لباب اور نچوڑ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے۔ آپ پڑھیے، صحابہ کی تاریخ پڑھیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے۔ وہ رات میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ دن میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ دنیا کو انہوں نے منہ نہیں لگایا، ناپاک دنیا کو اپنے پاس جمع نہیں کیا، اور دنیا سے ایسے بچ کے نکل گئے جیسے ہم گندگی سے بچتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کائنات کے سردار، اللہ کے حبیب، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کے دولت قدے پہ پہنچے، نبوت قدے پہ، حجرہ شریف میں، تو دیکھا رسول اللہ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اس کے کنارے ختم ہو گئے، چٹائی پرانی ہونے کی وجہ سے اس کے کنارے ختم ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، اور رسول اللہ جس چٹائی پہ لیٹے تھے آپ کی پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا،
آپ کی پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، پیٹھ آپ کی چٹائی پہ لگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر اندر تشریف لے گئے تو حضرت عمر نے گھر کا جائزہ لیا اور گھر کو دیکھا اور طائرانہ نظر ڈالی تو گھر میں تھوڑی سی جو رکھی ہوئی تھی، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی تھی، نہ آپ کے گھر میں کوئی الماری تھی نہ کپڑے تھے، ایک ہی جوڑ بدن میں جو تھا وہی تھا، اور چٹائی پہ پیٹھ لگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے تو وہ چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ پہ نظر آنے لگے، چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ پہ نظر آنے لگے۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں رونا کیوں آ گیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ خدا کے حبیب اور اس کے لاڈلے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اور آپ کے گھر میں ذکر کے قابل کوئی چیز نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی تھوڑے سے جو آپ کے گھر میں ہے اور آپ کے پاس چٹائی نہیں ہے جس پہ آپ لیٹ سکے، اور چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹھ پہ پڑ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ تو خدا کے حبیب ہیں، لاڈلے ہیں، یہ قیصر و کسریٰ کو دیکھیے یہ کیسے عیش کرتے ہیں، ان کے کتنے بڑے محل ہیں اور بستر ان کے گدے کتنے نرم ہیں، اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں اور آپ ایسی فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ فرمایا ان کا بدلہ دنیا میں ان کو ملے گا اور اللہ ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کریں گے، جنت دیں گے اللہ تعالیٰ، ہمیشہ ہمیشہ کی رضا دیں گے۔ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ حضور نے حضرت عمر کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں تمہارے سامنے دنیا نہ ہو، آخرت، تمہارے ذہن میں آخرت ہو، آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو، جو رمضان ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو، رمضان میں اللہ کو یاد کرو، خوف خدا تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، ڈر تمہاری زندگی میں، خدا کا ڈر تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے حضرت ابو بکر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر کون؟ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے سب کا بدلہ دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضور نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضور ہمیشہ فرماتے تھے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر کو جیتے جی رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری سنایا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 23 سال میں کئی مرتبہ فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ حضور کی زبان سے نکلا جنتی ہے، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، حضور نے فرما دیا حضرت ابو بکر جنتی ہے۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے، کھلی فضا میں پہنچے، کھلی فضا میں، اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ ایک درخت پہ آپ نے دیکھا ایک پرندہ چہچہا رہا، درخت پہ ایک پرندہ اپنی بولی بول رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پرندے کو دیکھا، اچانک آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو درخت پہ بیٹھتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے اڑتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، جب تو مرے گا تو تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور پھر رو کے کہنے لگے کاش ابو بکر بھی تیرے جیسا کوئی پرندہ ہوتا، ابو بکر تیرے جیسا کوئی پرندہ ہوتا، ابو بکر کا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، ابو بکر سے سوال نہ ہوتا، زندگی کے بارے میں اللہ ابو بکر سے نہ پوچھتے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو پرندہ ہے، کاش ابو بکر بھی کوئی پرندہ ہوتا۔ کبھی کبھی روتے اور یوں کہتے کاش ابو بکر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ حضرت ابو بکر فرماتے کاش ابو بکر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ کیا خوف زندگی میں، خدا کا ڈر زندگی میں۔ یہاں ہماری زندگی میں گناہ ہے، کبھی اللہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، رونے کا اہتمام نہیں ہوتا، کبھی ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ حضرت ابو بکر حضور نے ان کو جنتی کہا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے اور کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے مسلمانوں میں، آپ نے اعلان کیا کہ جب تک ہم تقسیم کرتے رہیں کوئی آدمی اندر آنے نہ پائے، کوئی آدمی اندر نہ آئے۔
آپ نے اعلان کیا ایک بدھو آدمی گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، دیہات کے لوگ یہ آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، دیہات کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا بات کی کیا تمیز ہوتی ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے اٹھا جاتا ہے، اور دیہاتی آیا اور سیدھا اندر گھسنے لگا۔ لوگوں نے منع کیا، لوگوں نے کہا، امیر المومنین نے روکا ہے جب تک وہ کام کرتے رہے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دیہاتی اندر چلا گیا، حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا ہمیں بھی کچھ مال دے دو۔ حضرت ابوبکر کو غصہ آیا، اس کا کان مروڑا اور پکڑا اور اس سے کہا چلو یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ جب وہ آدمی باہر نکلنے لگا تو بدن میں راشا کاری ہوا، کپکپی کاری ہوئی، پورا بدن لرزنے لگا، خوف سے ہلنے لگا، پورا بدن لرزنے لگا۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ کہا عمر اس آدمی کو بلاؤ جس کو میں نے ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے اور جس کا کان پکڑ کے میں نے کھینچا ہے، اس کو بلاؤ۔ حضرت عمر نے اس آدمی کو بلایا، کہا عمر اس سے کہو مجھے معاف کر دے، اس سے کہو مجھے معاف کر دے، یہ چاہے تو میرا اونٹ لے لے اور چاہے تو اونٹ کی نکیل لے لے، رسی لے لے، اور چاہے تو مجھ سے میرے کپڑے لے لے، لیکن اس سے کہو یہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر نے اس بدھو سے کہا امیر المومنین کو معاف کر دو، تو بدھو نے کہا امیر المومنین نے کیا غلطی کی ہے؟ حضرت ابوبکر رو پڑے، کہا مجھے معاف کر دے پھر میں تجھے بتاؤں گا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے اس کو اونٹ دیا، اس کو رسی دیا، اسے کپڑے دیا، دے کے فرمایا اب تم مجھ سے خوش ہے؟ اس نے کہا ہاں میں خوش ہوں۔ وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا عمر اگر یہ آدمی معاف نہ کرتا تو ابوبکر اللہ کے پاس جواب دینا پڑتا تھا۔ ابوبکر اللہ کے پاس کیا وہ بتاتا تھا؟ ابوبکر کی پکڑ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو جھڑکا اور اس کی غلطی پہ جھڑکا، لیکن آخرت کی یاد تازہ ہو گئی، رو کے کہنے لگے اگر یہ آدمی معاف نہ کرتا تو اللہ کے پاس ابوبکر کیا جواب دیتا؟ جن کو حضور نے جیتے جی جنت کی خوشخبری سنائی، ایک مرتبہ غلطی سے غلطی ہو گئی اس پہ رو رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک آدمی کو جھڑکا اس پہ رو رہے، اس کو اونٹ دے کے خوش کر رہے۔ ہم نے زندگی میں کتنے گناہ کیے، کتنے لوگوں کو ستایا، کتنوں کی غیبت کی، کتنوں کے پیٹ پیچھے ان کی عزتوں سے ہم حملے کرتے رہے، کتنوں کی برائیاں کرتے رہے، رمضان جیسے مہینے میں گناہ کرتے رہے، احساس نہیں ہوا کہ اللہ کے پاس پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر کی زندگی کو پڑھو آپ۔ حضرت عمر حضور نے ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنایا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا عمر کے اسلام لانے پہ آسمان کے فرشتے خوش ہوئے۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا نبوت کی جتنی نشانیاں ہیں وہ عمر میں موجود ہیں۔ نبوت جس کو ملنا چاہیے تھا، نبوت جس کو ملنا ہے ملتی ہے، حضرت عمر میں وہ پوری پہچان ہے، پوری نشانیاں ہیں۔ حضرت عمر، حضور نے فرمایا عمر جنتی ہے۔ فرمایا میں معراج میں گیا اور میں نے دیکھا ایک نہر کے کنارے بہت خوبصورت محل ہے اور اس محل کے پاس ایک گھوڑی ٹھہری ہے۔ مجھے محل بہت پسند آیا، میں اندر داخل ہونا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ عمر کا محل ہے۔ فرمایا عمر میں داخل ہو جاتا تھا لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی، تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا اوغار علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ پہ غیرت کر سکتا ہوں، دوسروں پہ غیرت کر سکتا ہوں، آپ پہ غیرت کر سکتا ہوں۔ حضور نے بتایا عمر کا محل جنت میں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اس کے باوجود ڈرتے تھے، اس کے باوجود روتے تھے، اس کے باوجود رات رات بھر ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے، رات رات بھر ٹھہر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے رات کے اندھیرے میں، دیکھنے کے لیے لوگ کیسی زندگی گزارتے۔ گدھے پہ سوار ہو کے نکلے، گدھے پہ سوار ہو کے نکلے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، ایک نوجوان نماز میں ٹھہر کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا قرآن کی آواز آ رہی، نوجوان قرآن پڑھ رہا، تو سوچا چلو قرآن سنیں گے۔ دیوار کے پاس ٹھہر کے قرآن سننے لگے، دیوار کے پاس ٹھہر کے قرآن سننے لگے۔ وہ نوجوان قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا
ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور رب کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ آیت اگر اس کا مفہوم ترجمہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمارا دل لرز جائے، بدن کانپنے لگے۔ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، تجھے دنیا سے اٹھایا جائے گا، قبر میں لٹایا جائے گا، منو مٹی تلے تجھے دبایا جائے گا، پھر جب اللہ چاہیں گے تجھے قبر سے نکالا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا۔ اگر تیری نیکیاں بڑھ گئی تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر تیرے گناہ بڑھ گئے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرشتوں سے اللہ کہیں گے اس کو گھسیٹو اور جہنم کے گڑھے میں اوندھے مولے جا کر کے ڈال دو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فرشتے گھسیٹ کے جہنم کے گڑھے میں اوندھے مولے جا کر کے ڈال دیں گے۔ حضرت عمر جب اس آیت کو حضرت عمر نے سنا تو چیخ مار کے دیوار کا سہارا لے کے وہیں بیٹھ گئے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا امیر المومنین بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیمار پڑ گئے، 1 مہینے تک بیمار پڑے، 1 مہینے تک حضرت عمر بیمار پڑے، اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے، حضرت عمر کی عیادت کے لیے لوگ آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے عمر آپ کو کیا بیماری ہوئی، لوگ پوچھتے تھے عمر آپ کو کیا بیماری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے دنیا کی کوئی بیماری نہیں ہوئی، لیکن فرمایا پتہ نہیں اللہ کے پاس میرا کیا معاملہ ہو، اللہ کے پاس پیشی ہوگی تو میرا کیا معاملہ ہوگا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تیرے رب کا عذاب آنے والا، 1 مہینے، ایک آیت کا ٹکڑا سن کے مہینے بھر بیمار رہے اور مہینے بھر روتے رہے، اللہ کو یاد کر کے، حشر کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے پورا مہینہ روتے رہے۔ لوگ آپ کو بیمار سمجھتے رہے۔ کیا خوف تھا زندگی میں۔ ایک مرتبہ جمعہ کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں، ممبر پہ چڑھنے سے پہلے بدن کانپنے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور ممبر پہ چڑھے اور اپنا گریبان پکڑ کے کہا عمر تو کچھ نہیں تھا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں عمر تو کچھ نہیں تھا، عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، مٹھی بھر کھجور کے بدلے تو لوگوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا، تیرے چاچا نے تجھ سے کہا تھا اونٹوں کو صف میں کھڑا کر دو تو تو اونٹ کو ایک صف میں کھڑا نہیں کر سکا، عمر تو کچھ نہیں ہے، عمر تو مٹی کا ڈھیر ہے، اپنے آپ کو کہنے لگے اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اپنے آپ سے کہا آپ کو اونٹ چرانے نہیں آتا، آپ نے اپنے آپ سے کہا عمر تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ممبر سے نیچے اتر گئے تو چیخ مار کے رونے لگے۔ فرمایا ابھی میں تنہائی میں تھا، اکیلے میں تھا، تو میرے نفس نے مجھ سے کہا عمر تو خلیفہ بن گیا، میرے نفس نے مجھ سے کہا عمر تو خلیفہ بن گیا، لوگوں کا بڑا آدمی بن گیا، اور تیرے اور اللہ کے درمیان اب کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ تو میں اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے ممبر پہ چڑھا اور میں نے اپنے آپ کو بتایا عمر تیری کوئی حیثیت ہی نہیں، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، نبی کا صدقہ ہے، حضور کے دامن کو تم نے تھاما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ ممبر پہ ٹھہر کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں عمر تیری کوئی حیثیت نہیں، پورے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ ہم تو لوگوں کے سامنے دور کی بات اکیلے میں اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتے۔ ڈر دیکھیے زندگی میں، خوف۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں آنے میں دیر ہوئی، جمعہ میں آنے میں دیر ہوئی، مسجد بھری ہوئی تھی، دیر ہوئی، لوگوں کو پھاندتے ہوئے حضرت عمر ممبر پہ آئے۔ پہلے تو لوگوں سے کہا مجھے معاف کر دو، آنے میں دیر ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا میں بتاتا ہوں دیر کیوں ہوئی۔ کہا ایک ہی جوڑ کپڑا میرے پاس ہے، ایک ہی جوڑ کپڑا میرے پاس ہے، آج اس کو میں دھویا اور اس کو سوکھنے میں دیر ہو گئی، اس لیے پہننے میں دیر ہوئی، اور جب پہننے میں دیر ہوئی تو آنے میں دیر ہوئی۔ ایک جوڑ کپڑا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں حضرت عمر ممبر پہ کھڑے اور میں نے دیکھا ان کے کپڑے میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12 پیوند، 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، دنیا جن سے ڈرتی ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، خلیفہ ہیں،
جن کے اشارے پہ لوگ گردن کٹوا دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے بدن میں ایسا کپڑا ہے جس میں 12 پیبند ہے، 12 سال ایک ہی جوڑ کپڑے میں زندگی گزار کے گئے، 12 سال تک ایک ہی جوڑ کپڑے میں زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، اور فرمایا میرے پاس ایک ہی جوڑ کپڑا تھا، اس کو سوکھنے میں دیر ہوگی اس لیے آنے میں دیر ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی دودھ لے کے آیا، کہا امیر المومنین آپ کے لیے دودھ ہے، آپ اسے پی لیجئے اور استعمال کر لیجئے۔ دودھ کو پیا تو دودھ کڑوا محسوس ہوا، دودھ کڑوا محسوس ہوا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، مکہ کی اونٹنیوں کا دودھ کھارا ہے، مدینے کا دودھ میٹھا ہے۔ میں کئی مرتبہ تجربہ کیا، کئی مرتبہ دودھ پی کے دیکھا، مکہ سے دودھ لے کے مدینہ گیا اور مدینے کا دودھ پیا اور مکہ کا دودھ پیا، مکہ کے دودھ میں کھارا پن ہے، مدینے کے دودھ میں میٹھا پن ہے۔ حضور مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کو لوگ یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گڑھ، لوگ جاتے تھے بیمار ہو جاتے تھے مدینے میں۔ زمانے جاہلیت میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا اڈا، لیکن اللہ کے رسول آئے، آپ نے دعا کیا اور یوں کہا یا اللہ یہاں کی بخار کو فلاں مقام پہ منتقل کر دے، یہاں کی بیماریوں کو دور کر دے۔ حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا، اللہ نے مدینے سے پوری بیماریوں کو دور کیا۔ حضور نے فرمایا مدینے کی ہر چیز میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی کھجور میں شفا ہے، مدینے کی آب و ہوا میں شفا ہے، مدینے کے پانی میں شفا ہے۔ مدینے میں رہیں گے آپ شفا یاب رہیں گے۔ حضور کے صدقے میں، اللہ کے نبی کی دعا کے برکت سے اللہ نے مدینے کو شفا کا شہر بنا دیا، شفا کا شہر بنا دیا، شفا کا شہر بنایا مدینہ منورہ کو۔ تو حضرت عمر نے دودھ پیا، مدینے کا دودھ کھارا محسوس ہوا اور دودھ عجیب محسوس ہوا۔ دودھ پلانے والے کو بلایا اور بلا کے پوچھا یہ بتاؤ دودھ کہاں سے لے کے آئے، دودھ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ آنے والے آدمی نے کہا صدقے کے اونٹ چر رہے تھے، صدقے کے، اور وہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ میں نکال کے لے کے آیا، آپ کے لیے لے کے آیا۔ آپ بیمار رہتے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بھوکے رہتے ہیں، آپ کی بھوک یاد آ گئی تو میں آپ کے لیے وہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ لے کے آیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر چیخ مار کے زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش آیا فرمایا عمر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صدقے کے اونٹوں کا دودھ پیے۔ پھر رونے لگے، پھر اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈالا اور پورے دودھ کی قے کیا، پورے دودھ کی قے کیا اور روتے تھے۔ اگر اللہ مجھ سے پوچھے عمر کیا تمہیں خلیفہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ تم صدقے کے اونٹوں کا دودھ پیو، تو بتاؤ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے نبی کے ہاتھوں مجھے جام کوثر کیسے ملے گا؟ تڑپ گئے اور روتے رہے۔ عمر تو اللہ کو کیا جواب دے گا اور اللہ کو کیا منہ بتائے گا؟ تھوڑا سا دودھ پینے کے بعد آخرت یاد کر کے رونے لگے۔ معاف کیجئے ہماری زندگی پوری حرام میں گزر رہی، حرام کھانے میں گزر رہی۔ ان کا مار کے کھا رہے ہیں، ان کا مار کے کھا رہے ہیں، ان کی گردن مروڑ کے کھا رہے ہیں، ان کا ناحق کھا رہے ہیں۔ آج تک خدا کا خوف پیدا نہیں ہو۔ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ اس رمضان میں ہم اللہ سے ڈریں، رمضان میں یہ مشق کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اور پوری زندگی اس طرح گزاریں جیسے اللہ دیکھ رہا۔ جس کو خدا کا خوف ہوتا پھر وہ کسی کا مال نہیں کھاتا، وہ ناجائز کام نہیں کرتا، وہ گناہ کا کام نہیں کرتا، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حضرت عمر بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے کہا آپ کو شہد کھانا پڑے گا۔ حضرت عمر نے دیکھا گھر میں شہد نہیں ہے، لوگوں کے پاس بھیجا تو کسی کے پاس اس وقت شہد نہیں تھا۔ پتہ چلا بیت المال میں تھوڑا سا شہد ہے، بیت المال میں، لوگوں کے مال میں، بیت المال میں شہد ہے۔ تو حضرت عمر نے لوگوں کو بلایا، منبر پہ چڑھے، خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا لوگوں عمر کو ایک پیالے شہد کی ضرورت ہے۔ عمر بیمار ہو گیا اور ڈاکٹروں نے شہد تجویز کیا، دوا کے لیے شہد تجویز کیا۔ عمر کو ایک پیالہ شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دو گے تو عمر شہد لے گا، اور اگر اجازت نہیں دو گے تو عمر شہد نہیں لے گا۔ مسلمانوں نے کہا امیر المومنین آپ لے سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تب حضرت عمر نے صرف ایک پیالہ شہد بیت المال سے لیا اور اس کو استعمال کیا، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا لوگوں دیکھو اس طرح خوف زندگی میں ہو، اللہ کا ڈر اس طرح تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ بدن کام جائے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے نام اعمال میں کیا نکلے گا، پتہ نہیں پل صراط پہ میں کیسے گزروں گا، پتہ نہیں آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں مجھے جام کوثر ملے گا نہیں ملے گا۔ ڈر زندگی میں آئے، خوف۔ مبارک ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا نام مبارک تھا۔
باغ میں کام کرتے تھے، انار کے باغ میں کام کرتے تھے۔ باغ کا مالک بہت مالدار آدمی تھا، باغ کا مالک بہت مالدار آدمی تھا، دولت مند آدمی تھا، بہت پیسہ اس کے پاس تھے اور بہت سارے باغات اس کے پاس تھے۔ مبارک نامی ایک آدمی اس کے باغ میں کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ باغ دیکھنے کے لیے آیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس نے مبارک سے کہا، مبارک یہ میرے دوست ہیں، میں بھی آیا ہوں، بہت دنوں کے بعد باغ میں آنا ہوا ہے، اور اس وقت انار کا زمانہ ہے، انار لگے ہوئے ہیں، تم ایسے انار توڑ کے لاؤ اس میں بہت زیادہ رس ہو، جب ہم نچوڑیں گے تو اس سے بہت زیادہ رس نکلے گا، ہم پیئیں گے، میرے دوستوں کو مجھے انار کا جوس پلاؤ۔ مبارک باغ میں کام کرتے تھے، گئے انار توڑ کے لائے اور نچوڑا تو اندر سے جوس نہیں نکلا، تھوڑا سا جوس نکلا، اس کے اندر سے تھوڑا سا پانی نکلا۔ مبارک کو باغ کے مالک نے کہا، مبارک کیسے انار توڑ کے لائے ہو، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، گلاس نہیں بھرا اور تھوڑا سا اندر سے پانی رس نکلا۔ تو مبارک نے کہا، میں دوسرے درخت کا انار توڑ کے لاتا ہوں۔ وہ گئے اور دوسرے درخت کا انار توڑ کے لائے، اس کو نچوڑا، اس میں سے بھی بہت کم رس نکلا۔ تو باغ کے مالک کو حیرت ہوئی، کہنے لگے تم کتنے دنوں سے اس باغ میں کام کرتے ہو، کتنے دنوں سے اس باغ میں کام کرتے ہو؟ تو مبارک نے کہا، میں 17 سال سے تمہارے باغ میں کام کرتا ہوں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، سال 2 سال نہیں، 17 سال سے تمہارے باغ میں کام کرتا ہوں۔ تو باغ کے مالک نے کہا، جاؤ اچھے درخت کا انار توڑ کے لاؤ۔ یہ کیسے انار توڑ کے لا رہے ہو؟ باغ کے مالک کے کہنے پہ مبارک گئے، پھر انار توڑ کے لائے۔ اس انار کو باغ کے مالک نے کہا تو کھایا تو کھٹا تھا، نچوڑا تو اندر سے رس نہیں نکلا۔ باغ کے مالک کو غصہ آیا، تم 17 سال سے کام کر رہے ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس درخت کے انار میں رس زیادہ ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ تو مبارک نے یوں کہا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا کس درخت کا انار کھٹا ہے اور کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس میں رس زیادہ ہے، مجھے نہیں معلوم۔ باغ کے مالک کو حیرت ہوئی، کہنے لگے کیسے نہیں معلوم، 17 سال سے تم کام کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم؟ تو مبارک نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس درخت کا انار کھٹا ہے کس درخت کا انار میٹھا ہے۔ تو باغ کے مالک نے کہا، تمہیں نہیں معلوم، واقعی نہیں معلوم؟ تو کہا، ہاں مجھے نہیں معلوم۔ باغ کے مالک نے کہا، کیسے نہیں معلوم؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا، آقا آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، باغ کا انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ 17 سالوں میں کبھی میں نے باغ کا انار نہیں چکھا، 17 سالوں میں کبھی بھی اس باغ کا انار میں نے نہیں چکھا۔ باغ کے مالک کو حیرت ہوئی، اس کے دوست حیران ہوئے، کہنے لگے کتنا متقی آدمی ہے، آپ کی اجازت کے بغیر اس نے انار نہیں چکھا، اسے نہیں معلوم، یہ صرف کام کرتا رہا، سچائی کرتا رہا، پانی پہنچاتا رہا اور اس نے انار نہیں چکھا۔ باغ کے مالک کو حیرت ہوئی، اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی باغ کے مالک کی اور پڑھی لکھی تھی، اس نے اس کی اچھی تربیت کیا تھا، بہت سارے رشتے آ رہے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنی بیٹی کو کس کو دے اور کسے داماد بنائے اور کہاں شادی کر کے بچی کو رخصت کرے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ باغ کا مالک باغ میں آیا، پریشان تھا۔ مبارک نے پوچھا، آقا کیا بات ہے، آج آپ کچھ پریشان ہیں؟ تو کہنے لگا، ایک پریشانی ہے، میری بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، میں نے اس کی اچھی تربیت کیا، اس کو علم سکھایا، بہت سارے رشتے آ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کو اپنی بچی دوں۔ تو مبارک نے یہ سنتے ہی کہا، آقا اللہ کے رسول نے ہر چیز میں ہمیں نمونہ بتایا، اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا، راستہ بتایا، اللہ کے رسول نے ہماری ہر معاملے میں رہبری کی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو بھکاری بن کے نہیں چھوڑتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ساری زندگی کے طریقے بتاتا ہے۔ اسلام نے شادی کے بھی طریقے بتایا، فرمایا کیسی جگہ رشتہ کرو، کس بچی کو گھر میں لاؤ اور بچی کو کہاں دو۔ فرمایا دیکھو یہود و نصارہ یہ رشتہ داریاں دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اور یہ نصارہ فرمایا یہ نسب خاندان دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں، اور دوسرے یہ مشرکین مکہ مال دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں۔ اسلام نے بتایا تم دین دیکھ کے شادی کرو، اخلاق دیکھ کے شادی کرو، کردار دیکھ کے شادی کرو، تقوی دیکھ کے شادی کرو، طہارت اور پاکیزگی دیکھ کے شادی کرو۔ باغ کا مالک خوش ہوا، کہا مبارک تو نے میرے ایک مسئلے کو حل کر دیا، بہت دن سے میں پریشان تھا، میرا مسئلہ حل ہوا۔ مبارک گھر میں گیا
اور اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کے کہنے لگا سنو ہمیں داماد مل گیا ہے۔ بیوی نے کہا کون سا داماد، کہاں رشتہ طے ہوا، بغیر مجھے بتائے آپ نے کہاں رشتہ طے کر دیا؟ تو باغ کے مالک نے کہا میں نے دل میں اپنا رشتہ، اپنی بچی کا رشتہ مبارک جو باغ میں کام کرتا ہے اس سے طے کر دیا۔ مبارک سے میں نے اپنی بچی کا رشتہ طے کر دیا، جو باغ میں کام کر رہا ہے وہ ہمارا داماد بنے گا اور میری بیٹی اس کی دلہن بنے گی۔ باغ کے مالک کی بیوی نے کہا وہ کوڑی کا نوکر، کروڑوں کی دولت ہم اس کو دے دیں گے، اپنی خوبصورت بچی اس کو دیں گے۔ تو باغ کے مالک نے کہا سنو اس کے ساتھ بچی رہے گی تو چین کی زندگی گزارے گی، اس کے ساتھ رہے گی، وہ انسان ہے، اس میں ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، وہ ہماری بچی کی حفاظت کرے گا، ہم اپنی بچی اس کو ہی دیں گے۔ اور پھر باغ کا مالک مبارک کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا سنو اتنے دن سے تم باغ میں کام کرتے ہو، میں یہ چاہتا ہوں میری بچی کا نکاح میں تم سے کر دوں۔ تو مبارک حیران ہوئے، کہنے لگے کیسے نکاح؟ کہا سنو میری بچی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بچی گونگی ہے، بول نہیں سکتی، کانوں سے بہری ہے، سن نہیں سکتی، پیروں سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، ہاتھ سے لولی ہے، پکڑ نہیں سکتی۔ مبارک نے کہا اس سے میں شادی کروں؟ کہا ہاں تم میرے باغ میں کام کر رہے ہو، اگر مزدوری چکانا چاہتے ہو، حق ادا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گا۔ شادی ہوئی مبارک کی۔ مبارک جب دلہن کے پاس گئے تو دلہن چاند کا ٹکڑا تھی، باہر آ کے کہنے لگے سسر سے آپ نے کہا تھا اس میں عیب ہے، وہ تو لنگڑی لولی ہے، وہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، بے حد خوبصورت ہے۔ تو باغ کے مالک نے کہا وہ اندھی اس لیے ہے اس نے زندگی میں کبھی غلط چیز نہیں دیکھا، گونگی اس لیے ہے اس نے زندگی میں کبھی غلط بات نہیں بولا، بہری اس لیے ہے زندگی میں کبھی غلط چیز اس نے نہیں سنا، لنگڑی اس لیے ہے گھر کے باہر کبھی چل کے نہیں گئی، غلط چیز کو کبھی ہاتھ سے نہیں پکڑا۔ مبارک خوش ہوئے، دونوں کا نکاح ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک اولاد دیا، انہوں نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ ابن مبارک یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ عبداللہ مبارک کے بیٹے عبداللہ یہ امام بخاری کے اور بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ دیکھیے آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جگہ سے روزی دیتے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تقوی اختیار، ڈر تمہاری زندگی میں آئے گا، اللہ ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہو، تھوڑی دولت میں برکت ہوگی، تھوڑے مال میں برکت ہو۔ وَمَن یتق اللہ، اللہ فرما رہا ہے جو اللہ پہ تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھولیں گے، غیب سے اللہ روزی دیں گے، تھوڑی چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے۔ روزے کا مقصد یہ ہے زندگی میں تقوی ہے، اگر روزے رکھ کے تقوی نہیں آیا تو سمجھو ہمارے روزے اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہیں، روزوں سے ہمیں کچھ نہیں ملا، روزوں سے تقوی ملا تو سمجھو روزے قبول ہوئے۔ اور اگر پورا رمضان گزر گیا اور عید کے دن پھر وہی گناہ کے کام شروع کر دیے اور عید کے بعد پہلے جیسی زندگی تھی ویسے زندگی شروع ہوئی تو سمجھو ہمارے روزے، ہمارے رمضان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا۔ قبولیت کی علامت یہ ہے رمضان کے بعد بھی تقوی زندگی میں، خوف زندگی میں ہو خدا کا، یہ روزوں کا مقصد ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا روزے اس لیے دیے گئے تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آئے، خدا کا خوف آئے اور اللہ کا ڈر آئے۔ روزوں سے تقوی آیا تو سمجھو ہمارے روزے قبول ہیں، تقوی نہیں آیا تو ہم نے صرف بھوکے پیاسے رہ کے دن گزارے، روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے